میرپور خاص باب الاسلام سندھ پاک نقشبندی کابینہ میں مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت تقسیم اسناد اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی عطاری نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے 5، 6، 7 فروری مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی، جبکہ پاک اویسی کابینہ شہر عمر کوٹ میں آپ نے نگران پاک امجدی کابینات، نگران اویسی کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مسجد کے لیے خریدے گئے پلاٹ کا دورہ کیا، دعا کی۔ دیکھ آنکھ سے رہے، سن کان سے رہے، ہاتھ سے پکڑ رہے، پاؤں سے چل رہے، اب یہ سب خاموش ہے اور زبان چل رہی ہے۔ کل قیامت کے دن زبان خاموش ہوگی، اس پر مہر کر دی جائے گی اور سارے اعضاء گواہی دیں گے، مجھ سے یہ کام لیا تھا، مجھ سے یہ چل کر یہاں جاتا تھا، میری آنکھوں سے اس آنکھوں سے یہ دیکھتا تھا، یہ سنتا تھا، یہ سب گواہی دیں گے۔ اب غور کریں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ ہم نے کیا اپنے ان اعضاء سے کیا کیا اعمال کیے کہ قیامت کے دن میری کس کس چیز کی وہ گواہی دیں گے۔ کیا یہ آنکھیں اس چیز کی گواہی دیں گی کہ یا اللہ یہ میرے ذریعے قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، علماء کرام کی زیارت کرتا تھا، مسجد کی طرف جاتا تھا، مسجد میں علماء کرام کی زیارت، مسلمانوں کی قرب کی برکتیں لیتا تھا، رزق حلال کمانے میں یہ مجھے استعمال کرتا تھا، میرے ذریعے یہ تلاوت سنتا تھا۔ کان یہ کہے کہ یہ کہے گا کان؟ کیا ہم نے کان کو اس طرح استعمال کیا ہے؟ تو اسی طرح تمام اعضاء پر غور کریں، پاؤں کو کہاں کہاں لے جاتے ہیں، پاؤں کے ذریعے ہم کہاں کہاں جاتے ہیں، کیا کیا گواہی دے گا کل قیامت کے دن پاؤں، یہ ہاتھ کیا کیا گواہی دیں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی، آج زندہ ہیں، آج زندگی ہے، آج سانسیں ہیں، اگر ہم چاہیں تو ان تمام اعضاء کو اپنے لیے نیکیوں کا گواہ کر سکتے ہیں، اچھی باتوں کا گواہ کر سکتے ہیں، اچھے کاموں کے ذریعے ہم ان تمام چیزوں کو جب گواہ کریں گے اور جب ہماری زبان بند کر دی جائے گی، مہر کر دی جائے گی، اور یہ ہاتھ، یہ کان، اور جو ہے آنکھیں، یہ پاؤں، یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو گواہی دے تو ایسی گواہی دے جس سے ہمیں پوری مخلوق کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے۔ مدنی منع فضل رب سے حافظ قرآن بنے، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ میرا مدنی منا آج حافظ قرآن بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور امیر سنت کو صحت روبہ صحت عطا فرمائے پروردگار۔ آج میں بہت خوشی، میرے بھائی نے حفظ کیا، چھوٹے بھائی نے دعوت اسلامی کی طرف سے۔ میری دعا ہے کہ اللہ دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے۔ یہ امیر اہل سنت کی برکتیں جس سے یہ ہمارا چھوٹا بھائی نے قرآن پاک ختم کر لیا ہے۔ ناظرہ کیا آج، انشاءاللہ میں اس کو حفظ بھی کراؤں گا اور عالم دین بھی بناؤں گا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج یہ اس قابل ہوا ہے۔ بہت اچھا چینل ہے، یہ بہت اچھا دعوت اسلامی کا طریقہ کار ہے۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم باب الاسلام پاک اویسی کابینہ کے شہر عمر کوٹ کے اطراف میں موجود ہیں، اور یہ صحرائے تھر کا ایک مشہور شہر ہے عمر کوٹ، اور تھر یہ بہت پھیلا ہوا علاقہ ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس میں کم و بیش 4000 سے زائد گاؤں گوٹ ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی یہاں بھی مدنی کام کر رہی ہے، اور یہاں مدنی کاموں کو بڑھانے کے لیے مختلف مقامات پر مدنی مراکز، مدارس اور جامعات کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس وقت چھاچھرو، اسلام کوٹ، نگر پارکر، عمر کوٹ، نیو چھوٹ، ان علاقوں میں الحمدللہ مدنی مراکز یا تو بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آج الحمدللہ یہاں جدول ہوا، اور ہاتھوں ہاتھ ایک مین روڈ پر 2 پیٹرول پمپ بھی سامنے ہیں، ایک آبادی بھی ہے۔ اس آبادی والے علاقے میں الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ ایک مسجد اور مدرسے کے لیے ایک پلاٹ بھی خریدا گیا ہے، اور یہ پلاٹ انشاءاللہ عز و جل ان قریب، اس پلاٹ پر انشاءاللہ ان قریب مسجد بھی بنائی جائے گی انشاءاللہ، اور یہاں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو چند ہفتوں میں نمازیں بھی شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح الحمدللہ عز و جل بہت سارے اور بھی ایسے مقامات ہیں کہ جن پر انشاءاللہ ہمیں مساجد بنانی ہے، مدارس بنانے ہیں، جامعۃ المدینہ بنانا ہے انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ یہ بہت
پھیلا ہوا علاقہ ہے اور یہاں سفر آسان نہیں ہے, بڑا مشکل سفر ہے. ریت کے مطلب یہ سفر ہوتے ہیں, اور بعض تو ایسی جگہ ہے جہاں گاڑیاں نہیں جا سکتے, تو اونٹوں کا سفر بھی ہوتا ہے, یا بہت بھاری گاڑیاں جو کیکڑے وغیرہ کہلاتے ہیں یہاں کے زبان میں, یہاں کا سفر ہوتا ہے. تو ایسوں میں ایسی جگہوں پر مدنی کام کرنے کا ایک طریقہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان مقامات پر ہم مدنی مراکز بنائیں, وہاں مدارس بنائیں, وہاں جامعات بنائیں. الحمدللہ ذہن ہے کہ ہم تھر کو 26 علاقوں میں 26 مقامات پر تقسیم کر کے ان 26 مقامات پر انشاءاللہ مدارس المدینہ, جامعۃ المدینہ اور فیضان مدینہ بنائیں گے انشاءاللہ. اس میں سے الحمدللہ کچھ بن چکے ہیں, کچھ کی جو ہے وہ پلاٹ کی خریداری وغیرہ وغیرہ جاری ہے. اللہ تعالی ہماری اس کوششوں کو قبول فرمائے, اور جو اس میں تعاون کرنا چاہے تو وہ بھی مجلس سے خدام المساجد سے رابطہ فرما لے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس دے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ کی مہربانی ہے جو اساں جے علاقے میں مدنی چینل مسجد مدرسو ٹھائیں پیا, انشاءاللہ اساں جا بچا پڑھے سٹھا تھی سے.